مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا، میں نے سنا ہے تبلیغی مرکز میں شب جمعہ میں ایک روزہ افطار کرنا 49 کروڑ روزے افطار کرنے کے برابر ہے، کیا یہ قرآن حدیث سے بات ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے راستے میں کوئی نیکی کرے 49 کروڑ تو بہت کم ہے، اللہ اربوں خربوں ثواب عطا فرمائے گا اللہ کے راستے میں۔ قرآن پاک میں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ یہ 49 کروڑ کے فیگر کی تو آج تک میں نے عربی بھی کسی عربی کتاب میں نہیں پڑھی۔ 49 کروڑ دی عربی کتنی بڑھ دی ہے میں نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھی۔ میں 49 کروڑ کے فیگر کو بہت کم سمجھتا ہوں، اللہ کے راستے میں چل کے اس سے زیادہ مل سکتا ہے۔ اب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں فضائل اعمال کھول کے فضائل تبلیغ کی پہلی آیت سے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بات پڑھ کے سنا دی تھی، تفسیر قرآن کی، کہ اللہ کا راستہ ہے بندہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہو تب بھی اللہ کا راستہ، تبلیغ دین میں ہو تب بھی اللہ کا راستہ، مؤذن اذان دے رہا ہو، امام امامت کرا رہا ہو تب بھی اللہ کا راستہ، علماء دلائل سے سمجھا رہے ہوں تب بھی اللہ کا راستہ، اس طرح خانقاہوں میں اللہ اللہ سمجھانے کے لیے پیرانے طریقت بیٹھ کے لوگوں کے دلوں کے علاج کر رہے ہوں تب بھی اللہ کا راستہ، علم قرات، علم قرآن، علم حدیث پڑھا جا رہا ہو، طالب علم ہو، یہ بھی اللہ کا راستہ، یہ سب اللہ کے راستے ہیں۔ میں تو اس سے بڑھ کے سمجھتا ہوں علماء کرام اگر سیاسی میدان میں اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے سیاست کے میدان میں بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کا راستہ، کیونکہ یہ بھی نبوت کی میراث ہے۔ تو اللہ کے راستے کو کسی ایک فیلڈ میں آپ نہ سمجھیں کہ یہاں اللہ کا راستہ ہے وہاں نہیں ہے۔ مثلا تبلیغ والا کہے تبلیغ تو ٹھیک ہے، جہاد غلط ہے، جہاد والا کہے جہاد تو ٹھیک ہے، خانقاہ والے غلط ہے، خانقاہ والا کہے اصل دین تو ہمارا ہے۔ مولویوں کو مدرسے میں کیا پتہ ہے، مؤذن کو کیا پتہ ہے اذان دے رہا ہے، امام کو کیا، یہ غلط ہے۔ ایک دوسرے پر آپ اٹیک کریں گے، سب دین کے راستے ہیں، آپ دین کے خلاف بن جائیں گے۔ دیکھیں 1 2 3 4 5 یہ 5 دروازے کس چیز کے ہیں؟ بولیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھئی یہ دروازہ کسی کے گھر کا ہے، یہ تو مسجد کا ہے، یہ مسجد دے سے، یہ گھر دے، یہ ہوٹل دے، یہ بستی دے، یہ گنڈے دے، آپ کہیں گے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، کہے گا سارے دروازے مسجد کے ہیں۔ تو بھئی یہ سارے راستے اللہ کے ہیں، اور اللہ کے راستے میں آپ کہیں سے بھی چل سکتے ہیں۔ اللہ کے معاملے میں اتنی کنجوسی نہ کیا کریں۔ رب کریم کے ہاں اتنا نہیں۔ ایک شخص نے مجھے ایک دن کہا کہ اس کو بھی جنت ملے گی، اس کو بھی ملے گی، اس کو ملے گی، کہ جنت کتنی ہے؟ میں نے کہا روایت میں آتا ہے کہ ایک کم سے کم بندہ جس کو آخری درجے کا جنتی ہوگا نا، اس کی جنت 7 زمین آسمان سے بڑی ہوگی۔ اتنی بڑی جنت ہوگی؟ میں نے کہا اتنی بڑی ہوگی؟ کہتے کتنے بندے رہیں گے؟ میں کہ وہ ہکو راسی، اس کی فیملی رہے گی ساتھ۔ بھائی اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، رب کریم جس کو دے رہا ہے، آپ اس معاملے میں کنجوسی نہ کریں۔ وہ اللہ نے دینا ہے، اللہ کی ترتیبیں ہیں، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو یہ سارے راستے اللہ کے، یوں نہیں ہے کہ صرف فیروزے کا راستہ اللہ کا اور جہاد کا نہیں ہے، جہاد کا راستہ اللہ کا، تدریس کا نہیں ہے، تدریس کا اللہ کا، خانقاہ والا نہیں ہے، خانقاہ کا اللہ کا، سیاست فی سبیل اللہ کا نہیں ہے۔ یہ سارے راستے ہیں، اللہ جل شانہ کے ہیں، دین کے ہیں، ثواب کے ہیں۔ ان سب میں آپ نماز پڑھیں، اربوں خربوں ثواب، صدقہ کریں، اربوں خربوں ثواب، کوئی نیکی کریں، اربوں خربوں ثواب ہے۔ یہ ایک فیگر کے ساتھ اس کو آپ اٹیچ نہ کریں۔ لکھ کے دیتے تو کتنا اچھا تھا، سب کو فائدہ ہوتا۔ آج میں نے بولنے کی اجازت دے دی نا تو سارے بولیں گے۔ بھائی کو دے دیں ایک بندے کو۔ اچھا پوچھیں بھائی۔ گھر والے گئی انجیکشن لگوانے روزے کے حال میں، تو ڈاکٹر نے کہا مکروہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مفتی بڑے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سے کہیں آپ نے ڈاکٹری بتائیں۔ دیکھیں انجیکشن ہے، مریض کو لگانا ہے، رگ والا لگائیں یا گوشت والا لگائیں، دونوں سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ ٹوٹنا تو دور رہا، مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کچھ لوگوں نے رگ کے معاملات اور ادھر کے معاملات الگ ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کسی کو بچھو کاٹے، رگ پہ کاٹے یا گوشت پہ کاٹے، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیوں؟ بچھو کے زہر اندر جانے سے، بھیڑ کے زہر اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹا، تو جو بیچارہ مریض ہے اس کو انجیکشن لگ رہا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال ہے۔ کسی عام ڈاکٹر واکٹر یا کسی مولویوں کو مل کے اس کو توڑنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا ڈرپ لگ جائے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ڈرپ کی بوتلیں جو لگتی ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان کا تعلق معدے کے منفذ سے ہے ہی نہیں کہ معدے کے اندر جائے یا وہ سبیلین سے جائے جہاں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہ انجیکشن ہو گیا، ڈرپ ہو گیا، اس سے تو روزہ بالکل معاملات میں نہیں ٹوٹتا، آپ اس کو آرام سے کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح خون لینے خون دینے سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ علماء کہتے ہیں کہ روزے میں کسی کو خون دے دیا تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ کو جوس ووس پینا پڑے گا، یا آپ کے سر کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے، کمزوری ہو جائے گی، ویکنس ہو جائے گی، تو روزہ کھولنا پڑے گا، لہٰذا روزے کے بعد آپ خون دے دیں۔ لیکن کوئی اتنا ماشاءاللہ تگڑا ہٹا کٹا ہیلدی ہے کہ اس کے دینے سے، خون دینے سے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو اس کے خون دینے اور لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔
خون دینا لینا وہ مریض کے لیے، میں کہیں کو مارن والا خون دینا لینا نہیں ہے، تو یہ میں فرق آپ کو بتا دیا ہے۔